بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں سے سبق ہوگا الترکیب شرطہ العالمیت وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ وَلَا إِسْنَادٍ مثل بال بکا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب منع صرف میں سے ساتواں سبب ہے ترکیب، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ترکیب کا لغوی معنی ہے جوڑنا، اور اصطلاح میں ترکیب کہتے ہیں دو کلموں کو جوڑ کر ایک بنا دینا۔ پھر اس طرح کی جو ترکیب ہے، یعنی اس طرح کا جو مرکب ہے کہ جس میں دو کلموں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مثلا مرکب توصیفی ہوتا ہے رجل عالم، مرکب اضافی ہوتا ہے جیسے غلام و سعید، اور مرکب بنائی ہے تعدادی جس کو کہتے ہیں جیسے خمسۃ عشرہ، احد عشرہ، تسعۃ عشرہ وغیرہ۔ اسی طرح مرکب اسنادی ہے جیسے زید قائم، قام زید، زید قام وغیرہ۔ اسی طرح ایک مرکب منع صرف ہے جیسے بالا بکا۔ یہاں ترکیب سے یہ آخری والی صورت مراد ہے جس کو مرکب منع صرف کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ترکیب کا معنی یہ ہوگا کہ دو کلموں کو اس طرح ملا کر ایک کر دیا جائے کہ وہ ایک پورا مرکب کسی کا نام بن جائے۔ اور ان مرکب الفاظ میں سے کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جو کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، اور نہ ہی وہ وے کے لفظ پر ختم ہوتا ہو۔ مثلا سیب وے ہے، تو سیب الگ ہے، وے الگ ہے، تو ان کو مرکب بنا کے ایک بزرگ کا نام رکھ دیا، لیکن یہ وے پر ختم ہوتا ہے۔ تو ترکیب کی تعریف یہ ہوئی کہ ترکیب اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کیا جائے، اور دونوں میں سے کوئی کلمہ حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو اور وے پر بھی ختم نہ ہوتا ہو، اور وہ کسی کا نام وے رکھ دیا جائے۔ تو اس کو ترکیب کہا جاتا ہے، اور یہی ترکیب مرکب منع صرف بھی ہے، اور جس کا دوسرا نام مرکب مزجی ہے۔ اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ نے دی ہے بال بکا۔ بال الگ ہے، بک الگ ہے، دونوں کو ملایا، جوڑا اور ایک نام رکھ دیا، شہر کا ایک علاقے کا نام رکھ دیا بالا بکا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الترکیب شرط العالمیت، تو مرکب منع صرف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، عالمیت شرط ہے۔ اگر مرکب تو ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ کہ اللہ یکون بے اضافت ولا اسناد، یہ وہ ترکیب اضافی بھی نہ ہو، اسنادی بھی نہ ہو۔ اس سے مقصود صرف ان دو کی نفی کرنا نہیں ہے کہ مرکب اضافی نہ ہو، مرکب اسنادی نہ ہو، اور باقی جو مرکب ہیں وہ بھلے ہوں، مرکب توصیبی ہو، مرکب مزدی ہو، مرکب اسنادی ہو، یہ نہیں۔ یہ دو بطور مثال کے ذکر کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مرکب منع صرف کے علاوہ باقی سارے مرکبات کی نفی کرنی ہے۔ تو دو شرطیں ہو گئیں ترکیب کا غیر منصرف سبب بننے کے لیے۔ نمبر ایک عالمیت، کہ وہ عالم ہو، اور نمبر دو یہ ہے کہ مرکب کی منع صرف کے علاوہ باقی کوئی قسم نہ ہو۔ اور مثال اس کی پیش کی یہ بالا پکا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، الترکیب
شرط ہو العالمیت، اس کے لیے شرط ہے عالمیت، اور جس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اللہ یکونا بے اضافت، یہ ترکیب اضافت والی بھی نہ ہو، ولا اسنادن، اور ترکیب اسنادی بھی نہ ہو، مرکب اسنادی بھی نہ ہو، جیسے بالا بکا۔ آگے الالف والنون، ان کانتا فی اسم فشرط العالمیت، اسباب منع صرف میں سے 8واں سبب ہے جس کو یام سن رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ سبب ہے الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم ہو جس کے آخر میں الف اور نون ہو اور وہ دونوں زائد ہوں۔ الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کی دو صورتیں ہیں کہ الف نون زائدتان جس اسم کے آخر میں زائد ہوں گے وہ اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اسم ذات ہوگا یا وہ اس میں صفت ہوگا۔ اس میں ذات یعنی کسی کا ذاتی نام ہوگا اور اس میں وصف والا کوئی معنی نہیں ہوگا، جیسے زید بکر وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے عمران ہے، یہ نام لکھا ہوا ہے، عمران ہے، عثمان ہے وغیرہ، یہ انسان کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، ذات کا معنی ہے، نام ہے، اس میں وصف والا معنی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یا پھر وہ اس میں صفت ہوگا کہ وہ ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس میں وصف والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس میں ذات ہے جس اسم کے آخر میں الف نون زائد ہوئے ہیں، وہ اگر اس میں ذات ہے تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ شرط العالمیت ہو، کہ وہ اسم عالم ہو، نام ہو کسی کا، جیسے عمران نام ہے، عثمان نام ہے، فرقان نام ہے، او صفت، اور اگر وہ اسم اس میں صفت ہو یعنی اس میں وصفی معنی پایا جاتا ہو اور وصفی معنی پر دلالت کرتا ہو، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انتفاع فعلانت، کہ اگر یہ اس میں صفت ہو الف نون زائدتان والا اسم، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ انتفاع فعلانتن، اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ وکیلا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وجود و فعلا، کہ اس کی شرط فعلا کے وزن پر آئے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ بعض حضرات اس میں شرط لگاتے ہیں فعلانتن کے وزن پر نہ آنے کی، اور بعض حضرات اس میں شرط لگاتے ہیں فعلا کے وزن پر آنے کی۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اب اس میں لفظ سکران جو ہے یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی بلکہ فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ اب جن حضرات کے نزدیک الف نون زائدتان صفت والا ہو تو اس کے لیے فعلانتن کے وزن پر مؤنث کا نہ آنا شرط ہے، تو ان کے نزدیک بھی سکران غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی بلکہ سکرا آتی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ملے جلے دوسرے الفاظ ہیں
عطشان ہے، غضبان ہے، ظمآن ہے، شبعان ہے، تو یہ بھی سارے غیر منصرف ہوں گے. یہ کہ عطشان کی مونث عطشہ آتی ہے، غضبان کی مونث غضبہ آتی ہے، ظمآن کی مونث ظمآ آتی ہے، اور شبعان کی مونث شبعا آتی ہے. تو سب کی مونث یہ فعلانتن کے وزن پر ہے. سکرانتن، شبعانتن، عطشانتن، غضبانتن یہ نہیں آتی، ظمآنتن یہ نہیں آتی، بلکہ مونث فعلا کے وزن پر سکرا، عطشہ، غضبہ، ظمآ، شبعا یہ آتی ہے. اور لفظ ندمان یہ بالاتفاق منصرف ہوگا، اس لیے کہ جن حضرات کے نزدیک مونث کی اس میں صفت ہونے کی صورت میں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مونث فعلانت ان کے وزن پر نہ آئے، تو ان کی یہ شرط نہیں پائی جاتی، کیونکہ ندمان کی مونث ندمانتن آتی ہے، ندما نہیں آتی، ندمانتن آتی ہے. اور جن حضرات کے نزدیک اس کی مونث کا فعلا کے وزن پر آنا شرط ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اس کی مونث ندما نہیں آتی بلکہ ندمانتن آتی ہے. لہذا دونوں قولوں کے مطابق اس میں شرط نہیں پائی جاتی، لہذا یہ بالاتفاق ندمان منصرف ہوگا. البتہ لفظ رحمان میں اختلاف ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. تو جن حضرات کے نزدیک اس میں صفت کی مونث کا فعلانتن کے وزن پر نہ آنا شرط ہے، ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مونث رحمانتن نہیں آتی، یعنی شرط پائی گئی ہے. اور جن حضرات کے نزدیک اس کی مونث کا فعلا کے وزن پر آنا شرط ہے، ان کے نزدیک یہ منصرف ہوگا، اس لیے کہ رحمان کی مونث رحما نہیں آتی. تو گویا لفظ رحمان انتفاع و فعلانت والے قول کے مطابق غیر منصرف ہوگا، اور وجود فعلا والے قول کے مطابق یہ منصرف ہوگا. شارحین کہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو خود شرح لکھی ہے اس کتاب کی، کافیہ کی خود ایک شرح انہوں نے لکھی ہے، اس شرح کے مطابق اس شرح میں انہوں نے لفظ رحمان کے غیر منصرف ہونے کو ترجیح دی ہے. تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں. الالف و نون، الف اور نون زائدتان ان کانتا فی اسم، اگر یہ دونوں اسم میں ہوں، یعنی ایسے اسم میں ہو جو اسم ذات ہے، فشرطہ العالمیت، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے، جیسے عمران ہے. اور صفت، اور اگر وہ اس میں صفت میں زائد ہوں تو فانتفاع فعلانت، تو فعلانتن کے وزن پر اس کی مونث کا نہ ہونا شرط ہے. وقیلا، اور بعض حضرات کہتے ہیں وجود فعلا، فعلا کے وزن پر اس کی مونث کا آنا شرط ہے. ومن ثم اختلف فی رحمانہ، اور اسی وجہ سے لفظ رحمان میں اختلاف کیا گیا ہے. دون سکرانہ و ندمانہ، نہ کہ لفظ رحمان اور نہ کہ لفظ سکران اور لفظ ندمان میں، ان میں اختلاف نہیں ہے. ان میں بالاتفاق، ان میں دونوں میں اتفاق ہے، ایک کے منصرف ہونے پر اور دوسرے کے غیر منصرف ہونے پر. اچھا، یہ جو ندمان ہے اس کا غیر منصرف ہونا اس وقت ہے کہ جب یہ ندمان بمعنی یہ ندیم ان سے لیا گیا ہو، اور ندیم کا کہتے ہیں ساتھی کو، ہم مجلس کے ساتھی کو ندیم کہتے ہیں. لیکن اگر ندیم کے بجائے نادم ان سے اس کو لیا جائے تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا.